جی ضیاء الدین انصاری صاحب، جماعت اسلامی ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی لیڈ لے رہی ہے، تو آپ کی وزڈم، آپ کی جو سیاست پر نظر ہے، اور ظاہر ہے آپ جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو جماعت اسلامی کی جدوجہد کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش بننے سے پہلے متحدہ پاکستان کی واحد پارٹی تھی جس نے دونوں بازو میں، مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی سن 70 میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے۔ اس کے علاوہ عوامی لیگ جو مشرقی پاکستان کی بڑی پارٹی تھی، اس کا کوئی امیدوار مغربی پاکستان میں نہیں تھا، اور مغربی پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، اس کا کوئی امیدوار ادھر نہیں تھا۔ میننگ دیر بائی کہ جماعت اسلامی اس بات کی اس وقت بھی علمبردار تھی کہ اس پاکستان کو متحد رہنا چاہیے، اور پھر انتخابات کے بعد 1971 میں جب جنگ شروع ہوئی، اس وقت بھی جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی تھی جس نے متحدہ پاکستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کی عملی جدوجہد کی۔ اور البدر اور الشمس کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت جو صورتحال تھی، ہندوستان جو ہے وہ مسلسل جو علیحدگی پسند تحریکیں تھیں مشرقی پاکستان میں، ان کی پشت پناہی بھی کر رہا تھا اور ان کو حلال شہری بھی دے رہا تھا۔ یہ ہندوستان کے مفاد میں تھا کہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، درمیان میں وہ خود موجود تھا، اور اس کو یہ یقین تھا کہ جو ایک پاکستان ایسا اس میں سے ضرور ہوگا، ایک ایسا خطہ ضرور ہوگا جو اس کا حامی ہوگا اور اس کی شکنجے میں وہ ہمیشہ موجود رہے گا اور نکلنے نہیں پائے گا۔ اس پر جو ہندوستان کی فوج تھی، اس نے بھی بڑی کمال اپنی اسٹریٹجی بنائی، اور اس اسٹریٹجی میں علیحدگی پسند تحریکوں کی جو تنظیم تھی مکتی بہانی، اس نے وہاں پر جو فسادات شروع کیے۔ اس وقت ہم ظاہر ہے یقیناً چھوٹے تھے، لیکن دلچسپی اور جذباتی وابستگی مشرقی پاکستان سے بہت زیادہ تھی۔ تو اس وقت بھی بنگلہ دیش بننے سے پہلے مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی نے متحدہ پاکستان کی حمایت میں ایک بہت زوردار آواز بھی بلند کی اور عملی جدوجہد بھی کی۔ جب حسینہ ماجد 70 اور 75 80 سال کے بزرگوں کے اوپر مقدمات قائم کر رہی تھی کہ یہ انہوں نے ملک سے غداری کی تھی، اس وقت جب بنگلہ دیش بننے جا رہا تھا، تو ان کا موقف یہ تھا کہ ہم متحدہ پاکستان کے حامی تھے، ہم ملک کو دو حصوں میں تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور ہماری فوج اس وقت پاک فوج تھی۔ تو پاک فوج کی حمایت اور متحدہ پاکستان کی حمایت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ لیکن میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان مجاہدین کو جو نوعمری میں جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو تقسیم نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے عملی جدوجہد بھی کی تھی۔ وہ حسینہ ماجد کی اس ایک بات پر انہوں نے اتفاق نہیں کیا کہ وہ پرانے اپنا ماضی کے جو واقعات تھے اس پر معذرت کر لیں، اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے اگر پاکستان کی حمایت کی تھی، ہم نے اگر متحدہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، تو وہ ہمارا آئینی حق بھی تھا۔ اس وقت آئین جو ایک پاکستان تھا نا، اور پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد البدر اور الشمس کے مجاہدین نے جو وہاں پر کردار ادا کیا اور پاک فوج کی جس طرح مدد کی، لیکن ہوا یہ کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو گیا، اور پھر جماعت اسلامی کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی وہاں پر، لیکن نظریاتی وابستگی اور اپنے نظریے پر قائم رہنا
اور اس کی بھی ایک عظیم مثال ہمارے بنگالی بھائیوں نے پیش کی کہ انہوں نے اپنے رستے سے ہٹنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا ہم اس وقت بھی درست ہیں اور آج بھی درست ہیں. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے وہاں پر انتخابات میں حصہ لیا، اور انتخابات میں حصہ لینے کے بعد متعدد دفعہ ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچے اور پھر حکومتوں میں بھی شامل رہے. اور جو لوگ حکومتوں میں شامل رہے، جنہوں نے حلف اٹھائے بنگلہ دیش کی حکومت کے، انہی لوگوں کے خلاف حسینہ واجد کے جو ٹریبونل بنایا تھا، جس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا، انہوں نے ان کو سزائیں دی اور پھانسی پر چڑھا دیا. تو یہ ایک اتنی بڑی طویل داستان ہے قربانیوں کی کہ جس کا نتیجہ اب سامنے آنے کو ہے. اور اسی قربانی کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں وہ اب پلٹے ہیں، اور پلٹے بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے بالکل ایک نظریہ جو تھا دو قومی نظریہ، جس کے بارے میں اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ میں نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ نظریہ جو ہے وہ خلیج بنگال سے نہیں بلکہ مشرقی پاکستان کی زمین سے نمودار ہوا ہے. اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ بنگلہ دیش بلکہ پورے خطے میں اس کے اثرات ضرور نظر آئیں گے. اوکے.